دیکھیے، انسان کی زندگی عام طور سے دو جذبات کے درمیان گزرتی ہے، ایک محبت ہے اور دوسری نفرت۔ عام طور سے کسی آدمی کا جس سے تعلقات اچھا ہو، جس سے اس کے لین دین اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، تو پھر ایسے آدمی سے اس کو محبت ہوتی ہے، لو ہوتا ہے، افیکشن ہوتا ہے۔ لیکن جس آدمی سے تعلقات اچھے نہ ہوں، معاملات اچھے نہ ہوں، یا پھر کوئی اور پرابلم ہو، تو پھر اس سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ علم نفسیات ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا سب سے اسٹرانگسٹ فیلنگ لو ہے۔ مشہور ماہر نفسیات وکٹر ای فرینکل، جو آسٹرین نیورولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور فیمس آتھر ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب مین سرچ فار میننگ میں اس حقیقت کو بطور اپنی ڈسکوری کے لکھا ہے۔ وکٹر ای فرینکل ان لوگوں میں شامل ہیں جو نازیز کنسنٹریشن کیمپ میں بچ پائیں۔ وکٹر ای فرینکل نازیز کنسنٹریشن کیمپ کے سروائیور ہیں، ون آف دا سروائیورز۔ کنسنٹریشن کیمپ کے درمیان وکٹر ای فرینکل کے اوپر جو تجربات گزرے، انہوں نے جو آبزرویشن کیا، اس کو بطور ماہر نفسیات انہوں نے اپنی کتاب مین سرچ فار میننگ میں درج کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ اس حقیقت کو ڈسکور کیا، جس حقیقت کو دنیا کے بڑے بڑے تھنکرز، مفکرین، سینٹس لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اور سمجھاتے رہے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ لو از دا الٹیمیٹ اینڈ دا ہائیسٹ گول ٹو وچ مین کین ایسپائر۔ آئی گراسپ دا میننگ آف دا گریٹسٹ سیکرٹ that human poetry and human thought and belief have to impart, that is, the salvation of man is through love and in love۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ لو یعنی محبت وہ آخری اور اعلیٰ ترین ہدف ہے جس کا کوئی انسان تمنا کر سکتا ہے۔ میں نے اس گہرے راز کو جانا جس کو انسانی شاعر اور خیالات، مفکرین لوگوں کے اندر پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ انسانی نجات محبت سے ہے اور محبت میں ہے۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ I understood how a man who has nothing left in this world still may know bliss, be it only for a brief moment in the contemplation of his beloved۔ یعنی میں نے یہ جانا، میں نے یہ دریافت کیا کہ کس طرح ایک آدمی جس کے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہ بچا ہو، وہ بھی کامل مسرت حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ مختصر ترین لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے محبوب میں غور و فکر کر کر، اپنے محبوب میں کانٹمپلیشن کر کر۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ in a position of utter desolation, when man cannot express himself in positive action, when
his only achievement may consist in enduring his sufferings in the right way and honorable way. In such a position, man can, through loving contemplation of the image he carries of his beloved, achieve fulfillment. For the first time in my life, I was able to understand the meaning of the words, "The angels are lost in a perpetual contemplation of an infinite glory." یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مکمل بربادی کی حالت میں جبکہ آدمی اپنے آپ کو کسی پازیٹیو ایکشن کے ذریعہ ایکسپریس نہ کر سکتا ہو، جبکہ آدمی کے لیے حصول صرف اس میں ہو کہ وہ اپنی مصیبتوں کو خوب اچھے ڈھنگ سے پروقار ڈھنگ سے برداشت کرے، ایسی حالت میں بھی انسان اپنے محبوب کی یاد میں، اپنے محبوب کے غور و فکر میں، جس کے تصورات کو وہ اپنے پاس رکھے ہوا ہے، جس کی امیج کو اپنے پاس رکھے ہوا ہے، اس کے ذریعے سے وہ فلفلمنٹ کو حاصل کر سکتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ان الفاظ کے معنی کو سمجھ پایا کہ فرشتے انفائنائٹ گلوری یعنی لامحدود عظمت اور شان کے دائمی غور و فکر میں گم رہتے ہیں۔ یہ ایک پیسج تھا مین سرچ آف میننگ کا۔ اس پیسج کے ذریعہ مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا ایسٹ محبت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا ایسٹ وہ جذبات ہیں جو وہ کسی ہستی کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد اپنے وائف کی یاد کو انہوں نے مرکز بناتے ہوئے گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح میری بیوی کی یاد نے مجھے اس شدید ترین مصیبت کے لمحات سے اوپر اٹھا دیا۔ دیکھیے اب اس پیسج پر غور کیجئے، اس کے ذریعہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا ایسٹ محبت ہے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انسان اپنی محبوب کے دائمی غور و فکر میں یعنی مسلسل غور و فکر میں رہ کر بڑی سے بڑی سفرنگز کو اور مصیبت کو بھلا سکتا ہے، لیکن چونکہ انسان کا فکر تسلسل چاہتا ہے تو غور کیجئے کہ اس فانی دنیا میں کیا یہ تسلسل برقرار رہ سکتا ہے؟ انسان کا یہ جو محبت کے جذبات ہیں اس کا حقیقی مرکز کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً جب ایک آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس وقت اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو محبت کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اس معاملے میں قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، believers are those who love God most، یعنی مومن تو وہ ہے جو خدا سے حب شدید رکھتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو خدا سے حب شدید رکھتا ہے۔ دیکھیے خدا کون ہے؟ خدا وہ ہستی ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے۔ خدا وہ ہے جو بغیر ہم سے پائے ہوئے ہم سے محبت کرتا ہے، بغیر ہم سے لیے ہوئے وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو ہمیں ایک مسلسل لائف سپورٹنگ سسٹم چاہیے ہوتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہوتی ہے آکسیجن کی، ہمیں ضرورت ہوتی ہے گریویٹیشنل فورس کی تاکہ ہم زمین پر چل سکیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے دوسرے اشیاء کی، دوسرے تھنگس کی، ہمیں ضرورت ہوتی ہے سن لائٹ کی۔ اب غور کیجئے کہ یہ تمام چیزیں جب ہم بیڈ کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں تو ابنڈنٹلی موجود ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ ہمیں خدا فراہم کرتا ہے۔
تو پھر یہی وہ ہستی ہے جس سے آدمی اپنے تمام جذبات کو اٹیچ کرے، اور جس سے اٹیچ ہو کر وہ اپنے غور و فکر کو دائمی کر رکھ سکتا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو اس کے غور و فکر میں حائل ہو سکے۔ دیکھیے، ہم جس کائنات میں رہتے ہیں یہ ایک ان لمیٹڈ واسٹ یونیورس ہے۔ یونیورس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری یونیورس، ہماری کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کہ اگر اس یونیورس کے میزرمنٹ کے لیے ایک جہاز کو اڑایا جائے اور اس جہاز کی اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ کے برابر ہو، یعنی تقریباً 1,86,000 میل پر سیکنڈ، تو اتنے ان امیجنیبل اسپیڈ سے چلنے والے جہاز کو بھی ہماری پورے کائنات کو میزر کرنے کے لیے تقریباً 1 ارب سال لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس واسٹ یونیورس کو میزر کر سکے۔ ہماری اس کائنات میں نیومرس اور انکاؤنٹیبل اسٹارز موجود ہیں، گلیکسیز ہیں۔ ہر گلیکسیز میں ملینز اسٹارز موجود ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے اب تک ایک ہی سولر سسٹم کو ڈسکور کیا ہے جس میں خود ہمارا ارتھ پلانٹ بھی موجود ہے، جس میں ہم رہتے ہیں۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات میں، یونیورس میں اتنے بڑے بڑے اسٹارز ہیں کہ اس ایک اسٹار میں ہماری جیسی لاکھوں زمینیں سما جائیں۔ یہ ہے ہماری کائنات۔ تو اب غور کیجئے کہ جب ہماری کائنات لامحدود ہے، جب اس میں پائی جانے والی چیزیں لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں، تو خود وہ خدا اور خدا رب العالمین، وہ ہستی کتنا زیادہ لامحدود ہوگا، اور اس میں غور و فکر کے کتنے زیادہ سامان ہیں کہ آدمی اس میں غور و فکر کر کے اور اس کی یاد میں اس طرح گم ہو جائے کہ دنیا کی تمام سفرنگز کو وہ فراموش کر دے، دنیا کی تمام مصیبتوں کو فراموش کر دے۔ کسی انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا ایسٹ پیس آف مائنڈ ہے، اور پیس آف مائنڈ کے لیے لازمی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سفرنگ سے بچا سکے، وہ سفرنگ فری لائف گزارے۔ لیکن اس دنیا کا پیٹرن ایسا ہے کہ کوئی آدمی یہاں سفرنگ فری لائف کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو اب سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے ایک لامحدود ہستی کو اپنا محبوب بنائے، اور پھر اس کی یاد اور کانٹمپلیشن میں پرپیچولی گم ہو جائے، مسلسل گم ہو جائے۔ یہ اس کا حل ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی خدا کے کلمات کو، خدا کے گلوری کو لکھنا شروع کرے، تو پھر اس کو تمثیل میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ دنیا کے تمام فارسٹ سے درخت کو لے کر پین بنا دیا جائے، تمام سمندروں کو انک بنا دیا جائے، پھر مزید 7 سمندروں کو لیا جائے، اس کا بھی انک بنایا جائے، اور پھر خدا کی گلوری کو آدمی لکھنا شروع کرے، تب بھی ایک انسان خدا کی گلوری کو نہیں لکھ سکتا ہے۔ قرآن کے اس بیان کو اگر سمجھنا ہے تو آپ ڈی این اے ریسرچ کی اسٹڈی کیجئے۔ ڈی این اے تحقیقات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر انسان کے کروموزوم میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے، اور یہ ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے دراصل کوڈز آف انفارمیشن ہے، کوڈز آف انفارمیشنز۔ تو ہر آدمی کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشنز اس کے ڈی این اے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ انفارمیشنز اتنے زیادہ ہیں، یعنی ایک آدمی کے ڈی این اے میں انفارمیشنز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو انفولڈ کیا جائے اور اس کو لکھنے کی کوشش کی جائے تو پھر ہزاروں والیوم کے انسائکلوپیڈیا کی ضرورت پڑے گی۔ آپ اندازہ لگائیے خدا کے کمالات کا۔ دیکھیے، مومن وہ ہے
جو خدا سے سب سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو خدا میں جیتا ہے، مومن وہ ہے جس کو خدا سے حب شدید ہوتی ہے، اور یہ ایک نیچرل فینومینن ہے، یہ کوئی ان نیچرل بات نہیں ہے، کیونکہ محبت تو حقیقی محبت تو اسی سے ہو سکتی ہے جو واقعی محبت کے لائق ہو، حقیقی محبت تو اسی ہستی سے ہو سکتی ہے جو لازوال ہو، حقیقی محبت تو اسی سے ہو سکتی ہے جو لامحدود اور ان لمیٹڈ ہو، حقیقی محبت تو اسی سے ہو سکتی ہے کہ خود اس کی محبت بھی لامحدود ہو، جو انکنڈیشنلی اپنے سامنے والے سے محبت کرتا ہو، اور ایسا انکنڈیشنل لو کسی انسان کو صرف اور صرف اس کے خالق اور اس کے رب ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اور جب اس کا خالق اور اس کا رب انکنڈیشنل لو کرے تو پھر کیوں نہ اس کا بندہ اس سے انکنڈیشنل لو میں مبتلا ہو جائے۔ اسی بات کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، believers are those who love God most۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ اس دنیا کی غیر حقیقی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کو وہ محبت نہیں ملتی ہے۔ بڑے بڑے فلاسفرز نے یہ بتایا ہے، مثلا ایک فلاسفر نے لکھا کہ میں اپنی پوری زندگی محبت کی تلاش میں رہا، لیکن مجھے کبھی محبت نہ مل سکی۔ لیکن یہ محبت کی تلاش کہاں ہوئی؟ یہ محبت کی تلاش دراصل انسانی بستی میں ہوئی، اور انسانی بستی میں ایک لامحدود مائنڈ رکھنے والے انسان کو محبت نہیں مل سکتی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دراصل لامحدود ان لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ اور ایٹرنل لائف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان دراصل ایک ایٹرنل کریچر ہے، تو ایٹرنل کریچر ہمیشہ ایٹرنل لو چاہے گا، اور یہ ایٹرنل لو اس کو کسی ایٹرنل وجود ہی سے مل سکتا ہے، اور وہ وجود خدا رب العالمین کا وجود ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت کو سر تاسر مکمل طور سے خدا کے لیے محفوظ کر دے۔ یہی وہ محبت ہے جو اس دنیا میں بھی اس کے لیے سکون اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سکون اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔